بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، عوام دوست بادشاہ، خوف خدا رکھنے والا، لوگوں سے محبت کرنے والا، لوگوں کا خیال رکھنے والا۔ اکثر و بیشتر وہ اپنے علاقوں کا اچانک دورہ کرتا، کبھی رات کو نکل آتا، کبھی دن کو نکل آتا، کبھی صبح سویرے نکل آتا، دیکھتا لوگوں کی حالت۔ ایک مرتبہ وہ اچانک دورے پہ نکلا، مارکیٹ میں دیکھنے کے لیے گیا، بازار میں گیا، دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ کس طرح سے کاروبار کرتے ہیں۔ تو ایک دکان پر آ کر رک گیا۔ ہم اپنی زبان میں اس کو تیلی بولتے ہیں، یعنی کسی چیز میں سے تیل نکالنے والا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پہلے ہاتھ سے چکی گھما کر تیل نکالتے تھے۔ اس کے پاس بادشاہ رکا اور بادشاہ نے اس سے دعا سلام کی، پھر پوچھا کتنے ٹائم سے یہ کاروبار کرتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میرے باپ دادا بھی اسی کاروبار کے اندر تھے اور میں نے وہی کاروبار کنٹینیو کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے ایسے ہی سوال کیا اس سے کہ مثال کے طور پر میں تمہیں ایک من یعنی پرانا جو تول کا نظام تھا 40 سیر، چلے آج اس کو ہم کر لیتے 40 کلو، کہ 40 کلو اگر میں تمہیں تیل دوں یا کوکونٹ دوں، اس میں سے تم کتنا تیل برآمد کرو گے، کتنا تیل بنے گا اس میں سے؟ اس آدمی نے اپنا حساب کتاب لگایا اور لگا کے کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے 40 کلو دیں گے تو میں 1 کلو کے آس پاس اس کا تیل آپ کو دے سکتا ہوں، یعنی 1 کلو تیل میں نکالوں گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ پھر کہا کہ اگر میں تمہیں 20 کلو دوں تو اس نے حساب کر کے بتایا کہ آدھا سیر کے آدھا پاؤنڈ، یعنی 1 پاؤنڈ کے آس پاس۔ اس طرح سے بات چیت کرتے کرتے اتنا نیچے آئے کہ بادشاہ نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں آدھا پاؤ اگر میں تمہیں تیل دوں تو کتنا تیل نکلے گا؟ آدھا پاؤ۔ وہ آدمی نے ہنس کے کہا کہ بادشاہ سلامت، اتنا تو ضرور نکلے گا کہ اس تیل کو ہاتھوں میں مل کے آپ اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، واہ کیا جواب ہے۔ پھر چلتے چلتے بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن پڑھنے آتا ہے؟ تو سر ہلا کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت نہیں آتا۔ اچھا نماز پڑھتے ہو؟ نماز آتی ہے؟ اس میں بھی سر ہلا کے کہا کہ بادشاہ سلامت نہیں آتی۔ اس طرح کے 3-4 مذہبی سوال کیے جس میں اس نے نفی میں اپنا سر گھمایا، کہتا ہے نہیں۔ بادشاہ سلامت غصے میں آ گئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بات سنو، جب میں مروں گا تو خدا مجھے پوچھے گا کہ تمہارے علاقے میں فلاں فلاں تیل والا تھا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، وہ روزے نہیں رکھتا تھا، وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا اور دنیاوی تعلیم میں بڑا ماہر تھا، تم نے اس کو کیوں نہیں سمجھایا، کیوں نہیں اس کو روکا؟ تو خدا مجھے پوچھے گا کیونکہ تم میری سلطنت میں ہو، تو تم نے خدا کا گناہ کیا ہے تو میں تمہیں چھوڑتا نہیں ہوں، گرفتار کرتا ہوں اور جیل میں ڈالتا ہوں۔ بادشاہ کا حکم ہوا، اس کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔ اب وہ جیل میں پڑا۔ 1-2 دن کے بعد اس کا بیٹا آیا
बादशाह के दरबार में, और बादशाह के दरबार में आकर कहता है, बादशाह सलामत, आपने मेरे वालिद को क्यों गिरफ्तार किया? तो बादशाह ने बताया सारा। कहता है कि तुम्हारा बाप दुनियावी कारोबार में तो बड़ा माहिर है, कितना तेल निकालेगा उंगलियों में वो हिसाब कर लेता है, लेकिन नमाज नहीं जानता, रोजे नहीं रखता, कुरान नहीं पढ़ता, खुदा के जितने अहकामात है वो अदा नहीं करता, तो वो खुदा का बहुत बड़ा गुनहगार है। खुदा मुझे भी पकड़ेगा कि तुम्हारे राज में, तुम्हारी सल्तनत में ऐसा बंदा क्यों था, तो इसलिए मैंने तुम्हारे बाप को जेल में डाला है। तो बच्चा कहता है कि बादशाह सलामत, जान की अमान बख्शो तो बात अर्ज करो। बादशाह ने कहा, हाँ बोलो। कहता है कि मेरा बाप अगर कुरान नहीं पढ़ता था और मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता था, कुछ जानता नहीं था मजहबी मामले में, तो उसका कसूर मेरे बाप का नहीं, उसके बाप का है, यानी मेरे दादा का है। क्योंकि मेरे दादा ने मेरे बाप के ऊपर तवज्जो नहीं दी, मेरे दादा ने मेरे बाप को नहीं सिखाया कि मजहब किस तरह से होता है और उस पर अमल किस तरह से किया जाता है, और मेरे बाप को उसने नहीं बताया कि दीन को अपनी जगह पे रखो और दुनिया को अपनी जगह पे रखो। मेरे बाप को बिल्कुल कोरा रखा और उसने कुछ भी नहीं सिखाया, तो ये कसूर मेरे दादा का है, इसलिए सजा मेरे दादा को मिलनी चाहिए। लेकिन हां, मैं इसका बेटा हूं, अगर ये मुझे तालीम नहीं देता होता, अगर ये मुझे नहीं सिखाता होता कुरान, ये नहीं बताता होता नमाज के बारे में, ये नहीं बताता रोजी रोजगार के बारे में, रोजे के मुतालिब या खुदा के हकूक के मुताबिक वो मुझे तालीम नहीं दिलवा रहा होता, तो यकीनन इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बादशाह सलामत, मेरा बाप तो भेजता है मुझे तालीम के लिए, कुरान सीखने के लिए भी भेजता है, नमाज सीखने के लिए भी भेजता है, और दूसरे जो खुदा के हकूक है, अल्लाह के हकूक है, वो सिखाने के लिए भी भेजता है, और साथ साथ दुनियावी तालीम भी देता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरे बाप को आपने गलत गिरफ्तार किया है, मेरे बाप को आप छोड़ें। बादशाह इसकी बात से, इसके जवाब से बड़ा मुतमईन हुआ, सेटिस्फाई हुआ। उसने फौरन लड़के से कहा कि वाह, क्या तूने दलील दी है, क्या तूने समझाया है, वाकई ये कसूर जो है वो तेरे दादा का है, तेरे बाप का नहीं है, क्योंकि तेरा बाप ने तुझे इतनी अच्छी तालीम देने के लिए भेजा कहीं पे, उसने दिलचस्पी ली तेरी तालीम में और तेरे को भेजता रहा, तो उसने दीन और दुनिया दोनों में तवाजुन रखा, बैलेंस रखा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तेरे बाप ने किया उसमें तेरे बाप का कसूर नहीं, तेरे दादा का कसूर है। और फिर उसको आजाद कर दिया, छोड़ दिया और थोड़ा बहुत इनाम भी दिया। क्या मोरल स्टोरी है, क्या एसेंस है इसका? एसेंस यही है कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे बच्चे की जिम्मेदारी हम पर है हर तरह से। जैसे वो छोटा होता है तो उसकी साफ सफाई का ख्याल हम रखते हैं, उसको भूख लगे कि न लगे कि, लेकिन खाना का ध्यान हम रखते हैं, कब उसको दूध पिलाना और कब नहीं पिलाना। और जब वो बड़ा हो जाए तो सेहत के मैदान में किस किस वैक्सीन की जरूरत है उसका ख्याल हम रखते हैं। और बड़ा हो जाए तो तालीम के लिए हम इसको स्कूलों में भेजते हैं और उसकी फीस और उसके अखराजात उठाते हैं।
تو گویا ہم سارے رسپانسبلٹی ادا کرتے ہیں، لیکن مذہب کی بات آتی ہے تو شاید وہاں پہ ہم سے غفلتی ہو جاتی ہے، شاید سستی ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی تو بہت ساری تعلیم دیتے ہیں، دنیا کے متعلق تو بہت ہم سکھاتے ہیں اور اس کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے، جہاں مذہب کی بات آتی ہے، وہاں ہم نگلینس ہو جاتے ہیں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں اس باتوں کو۔ لیکن ہم کو شاید پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں خدا ہم سے بھی پوچھے گا، ہم والدین سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا کیا تعلیم دی، ساری تعلیم دی، مذہبی تعلیم کیوں نہیں دی، حضور کے متعلق کیوں اس کو نہیں سکھایا، کچھ اسلام کی تعلیم کیوں نہ دی، رسولوں کی اور پیغمبروں کی تاریخ کیوں نہیں سکھائی، اور روحانی بیماری کا علاج کیا ہے یہ کیوں نہیں بتایا۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی ہر والدین سے پوچھے گا۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کو جواب دینا ہوگا اپنے بچوں کے بیہاف میں، کہ اگر خدا نہ خواستہ بچہ بگڑ گیا، راہ راست سے ہٹ گیا، یعنی میرا مطلب دنیاوی طور پہ تو بڑی ترقی کر رہا ہے، عالم بن رہا ہے یا بہت ایجوکیٹڈ پرسن بن رہا ہے اور ملک کا سربراہ بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے، لیکن دوسری طرف دوسرے میدان میں یعنی علم کے بارے میں، مذہبی علم کے بارے میں بالکل کورا ہے، تو یہ ان بیلنس نہیں ہے، یہ ان بیلنس نہیں ہے۔ اور اگر وہ بھٹک جاتا ہے تو اس کا قصور اس بچے کا نہیں ہے، اس کا قصور ہمارا ہے۔ ہم نے کیوں نوٹس نہیں کیا، ہم نے کیوں نہیں بتایا۔ یہ ساری آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، اور جو بزرگان ہیں ان کے اقوال پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئے گی کہ آپ کے بچے صرف آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرو، بلکہ اس کی مذہبی ضروریات پر بھی دھیان دو، اس پہ بھی خیال رکھو، اس پہ بھی خیال رکھو۔ ایک لڑکے کو چھوٹی سی مثال اور دے دیتا ہوں، ایک لڑکے کو عدالت میں پیش کیا گیا جس نے قتل کیا تھا، اور جج نے اس بچے کو سزا دی تو اس نے کہا کہ میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بولے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جج صاحب، اس مقام پر میں پہنچا ہوں، ٹھیک ہے میں نے قتل کیا، سزا مجھے ملنی چاہیے اور ملنی چاہیے، لیکن اس کی سزا میرے ماں باپ کو بھی ملنی چاہیے، میرے والدین کو ملنی چاہیے۔ بھائی کیوں؟ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، اسکولوں میں سے بچوں کی پینسلیں اور ربڑ چوری کر کے آتا تھا، میرے والدین نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا۔ پھر ہمت بڑھتے بڑھتے لوگوں کے پیسے چرانے لگا، پھر بھی میرے والدین نے نہیں پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی، اور پھر چلتے چلتے میں شراب بھی پینے لگا، میں جوا بھی کھیلنے لگا، اور اسی چکر کے اندر میرے ہاتھ سے یہ قتل ہو گیا۔ اگر میرے ماں باپ مجھے پینسل کی چوری میں روکتے اور مجھے بتاتے کہ نہیں یہ غلط ہے، پیسے کی چوری میں مجھے روکتے اور بتاتے کہ یہ غلط ہے، تو آج میں شاید قتل نہ کرتا کسی کا، لیکن ماں باپ نے مجھے روکا نہیں، تو آج میں اس مقام پر ہوں، لہٰذا سزا ماں باپ کو بھی ملنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے آخرت میں ہماری طرف انگلی کر کے کہے کہ اے اللہ میں نے تو گناہ کیا ہی کیا ہے، لیکن میرے ماں باپ نے میری حفاظت نہیں کی، مجھے بتایا نہیں، مجھے سمجھایا نہیں، اس لیے میرے آدھے سے زیادہ گناہ میرے ماں باپ کو دے دیجیے، خدا نہ خواستہ۔ انشاءاللہ
پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جیو اور جینے دو.